امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، کبھی میں کبھی تم۔ ڈرامہ اس خیال کی کھوج کرتا ہے کہ رشتے میں کمال صرف دو ملتے جلتے لوگوں کے ساتھ ہونے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے مخالفین کے بارے میں ہے۔ یہ عدیل اور رباب کے درمیان طاقت کی حرکیات کا بھی پتہ لگاتا ہے جب وہ ذاتی ترقی پر تشریف لے جاتے ہیں۔ اس ڈرامے کو فرحت اشتیاق نے لکھا ہے، بدر محمود نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فہد مصطفیٰ، ہانیہ عامر، عماد عرفانی، جاوید شیخ، بشریٰ انصاری، مایا خان، نعیمہ بٹ، توثیق حیدر اور یوسف بشیر قریشی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 7، جفا۔ جفا محبت، قربانی اور مشکلات کے خلاف لچک کی ایک پرجوش کہانی کے طور پر سامنے آتی ہے۔ خاندانی توقعات اور سماجی دباؤ کے پس منظر میں ڈرامہ دو کزنز زارا اور اندلیب کی زندگیوں کو بیان کرتا ہے جن کی تقدیر غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب وہ شادی کے ادارے کے سامنے پیش ہو جاتی ہیں۔ اندلیب اپنے آپ کو اپنے سے بہت بڑے آدمی کے ساتھ جکڑا ہوا پاتی ہے، اس محبت کو چھین لیتی ہے جسے وہ کبھی پسند کرتی تھی، جبکہ زارا اپنے شوہر کے ہنگامہ خیز مزاج کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہنگاموں اور مصیبتوں کے درمیان محبت سب کو فتح کرے گی یا قسمت کے پاس دوسرے منصوبے ہیں؟ اس ڈرامے کو سمیرہ فضل نے لکھا ہے، دانش نواز نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سحر خان، محب مرزا، زرار خان اور دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، تم میرے کیا ہو۔ جیسا کہ ہادیہ اپنی روزمرہ کی زندگی کی مشکلات سے نمٹتی ہے، ایک یتیم ہونے کی وجہ سے اور اپنے ہی رشتہ داروں کی طرف سے امتیازی سلوک کی وجہ سے اس کی زندگی ایک اور غیر متوقع موڑ لیتی ہے جب اس کا راستہ زہیب کے ساتھ گزرتا ہے۔ کیا کہانی محبت کی کہانی بنے گی یا ہادیہ کے لیے مسائل کا کبھی نہ ختم ہونے والا حلقہ؟ اس ڈرامے کو ہنا ہما نفیس نے لکھا ہے، حسیب علی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ارسلان اسد بٹ، عدنان رضا میر اور امیمہ سلیم شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 5، رد۔ رد ایک ڈرامائی کہانی ہے جو 3 کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو ایک دوسرے کو چاہتے ہیں لیکن قسمت راستے میں آتی رہتی ہے۔ شہریار منور بطور سالار ایک بھرپور پس منظر سے تعلق رکھتا ہے، تاہم وہ اپنی سوتیلی ماں اور بھائی کی وجہ سے پسماندہ زندگی گزار رہا ہے۔ ہبہ بخاری بحیثیت ایمان ایک پڑھی لکھی محنتی لڑکی ہے جو بہت ذمہ دار ہے اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ارسلان نصیر بحیثیت زین ایک اچھی طرح سے آباد آدمی ہے، بیرون ملک کام کرتا ہے اور اس کا خاندان اس کی شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ زین اور ایمان ایک دوسرے سے شادی کرنے والے تھے لیکن کچھ اسکیمیں انہیں علیحدگی کی طرف لے جاتی ہیں اور زین ایمان سے گہری نفرت پیدا کرتا ہے اور بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے، تاہم ایمان اور سالار نے مشکل وقت میں ایک دوسرے سے شادی کی۔ وہ محبت میں پڑ جاتے ہیں جس کے نتیجے میں خوشگوار زندگی ہوتی ہے۔ جلدی سے کسی نتیجے پر پہنچنے سے اکثر پچھتاوا ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ سچ کے سامنے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، برنز روڈ کے رومیو جولیٹ۔ کہانی فرحاد عرف رومیو اور فریہ عرف جولیٹ کے گرد مرکوز ہے جس کا کردار حمزہ سہیل اور اقرا عزیز نے ادا کیا ہے۔ فرحاد ایک بہادر نوجوان ہے جو نوجوان اور پر اعتماد فریہ سے محبت کرتا ہے،
جیسے جیسے رومیو اور جولیٹ کی محبت آگے بڑھتی ہے، ظالم معاشرہ محبت کرنے والوں کو الگ کرنے کے لیے مداخلت کرتا ہے۔ ڈرامہ یہ کہانی دکھاتا ہے کہ وہ متحد ہو جاتے ہیں یا معاشرہ انہیں کچل دیتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ روم کوم کے طور پر شروع ہوتا ہے، جہاں ناظرین اقرا عزیز میں سنو چندہ سے اجیا کی جھلک اور نرم حمزہ سہیل پر ایک بالکل نیا بہادر روپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن بنس روڈ کے رومیو اور جولیٹ ڈرامے کی کہانی ایک موڑ لیتی ہے اور ایک المناک محبت کی کہانی میں بدل جاتی ہے، جس کے صرف ایک خوشگوار انجام تک پہنچنے کی امید ہے۔ نمبر 3، اکھاڑا۔ اکھاڑا ڈرامے کی کہانی دلشیر اور ستارہ کے کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو فیروز خان اور سونیا حسین نے ادا کیے ہیں۔ یہ دلشیر کی کہانی ہے جو ایک طاقتور پہلوان کا بیٹا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایسا ہی ہوگا اور میراث جاری رکھے گا۔ تاہم دلشیر اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اپنی ابتدائی ہچکچاہٹ کے باوجود وہ ستارہ کے لیے اپنی محبت کے لیے اکھاڑا ریسلنگ رنگ میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ ستارہ سے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے خون، پسینے اور آنسوؤں سے لڑتا ہے اور اسے حاصل کرنے میں خود کو کامیاب بناتا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیروز خان، سونیا حسین، سرہا اصغر، ہنا آفریدی اور کاشف حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو انجم شہزاد نے ڈائریکٹ کیا ہے، شاہ ڈوگر نے اسے لکھا ہے اور ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، جانے جہاں۔ جانے جہاں ڈرامہ شہرام اور ماہ نور کے گرد گھومتا ہے جو مختلف سماجی طبقات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے اختلافات کے علاوہ یہ دو روحوں کی کہانی ہے جن کا مقصد ایک ساتھ ہونا ہے۔ شہرام، جس کا کردار حمزہ علی عباسی نے ادا کیا ہے، وہ اپنے گاؤں کے ایک با اثر شخص کا بیٹا ہے۔ معاشرے میں اپنے با اثر مقام کے باوجود وہ ایک فرما بردار، عزت دار اور مہذب انسان ہے۔ شہرام نے بچپن میں اپنی ماں کو کھو دیا اور اس کی پرورش اس کی سوتیلی ماں نے کی جو خفیہ طور پر اس سے حسد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے چھوٹے سوتیلے بھائیوں کو بھی خراب کیا ہے جو اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ دوسری طرف ماہ نور ایک متوسط طبقے کی بہادر لڑکی ہے۔ صحیح کام کے لیے کھڑے ہونے پر وہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ اس کی خوبصورتی، سادگی اور خالص دل شہرام کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ نمبر 1، خمار۔ خمار ایک لازوال محبت کی کہانی ہے جو معاشرتی طبقاتی اختلافات سے پیدا ہونے والے چیلنجز اور ان سے پیدا ہونے والی نیگیٹیوٹی کو تلاش کرتی ہے۔ خمار معاشرتی توقعات اور چیلنجز کے سامنے محبت کی پیچیدگیوں کو تلاش کرتی ہے۔ فائز اور حریم مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد اپنی زندگی کو تقدیر سے منسلک پاتے ہیں۔ فائز ایک متمول گھرانے میں پیدا ہوا حریم سے بالکل متصادم ہے جو ایک نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کے اختلافات کے باوجود قسمت ان کے راستے ایک ساتھ باندھتی ہے۔ حریم اپنے بھائی روفی کی تعلیمی ضروریات اور اپنی والدہ کے طبی اخراجات کے درمیان پوری تندہی سے کام کر رہی ہے۔ اسے متعدد رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ اس کی جد و جہد کے درمیان فائز، روفی کا ایک دوست، خاموشی سے ان کی مالی مدد کرتا ہے اور حتیٰ کہ حریم کے لیے کام بھی لیتا ہے، اگرچہ وہ ہوشیاری سے کام لیتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔